بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ سامعین کرام، میں منصف علی اور آپ میرے یوٹیوب اور فیس بک چینل دیکھ رہے ہیں۔ امید کرتا ہوں آپ لوگ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے اپنے اہل خانہ سمیت خوش اور محفوظ ہوں گے۔ سامعین کرام، پاکستانی سیاست میں اور خاص طور پہ اسلام آباد کی سیاست میں بڑی ہلچل اور بڑی اتار چڑھاؤ اسٹارٹ ہے۔ جیتی عمرہ سے لے کر اڈیالہ جیل تک اور اڈیالہ جیل سے لے کر بلاول ہاؤس تک سب ایک دوسرے کے اوپر لگے ہوئے اور ایک دوسرے کو نیچے دکھانے کی کوشش کر رہے۔ حسب وعدہ تین باتیں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ ایک تو کے پی کے کی سیاست، کے پی کے کی عمران خان کی پوزیشن، پی ٹی آئی کی پوزیشن اور باقی سیاسی جماعتوں کی پوزیشن، جو زمینی حقائق ہے، جو سروے، جو انہیں کے سیٹیں، اس میں کتنی صداقت ہے اور کون کس پوزیشن میں وہاں سے جیت پا رہا ہے۔ جبکہ دوسری طرف اسلام آباد کی بھی جو 3 انہیں سیٹ ہے، اس کی بھی پوزیشن آپ لوگ کے سامنے رکھوں گا کہ آیا اس میں کیا ہو رہا ہے۔ لیکن سب سے پہلے سامعین کرام، ایک بندہ جو پورے قوم کی جنگ لڑ رہا ہے، پاکستانی میڈیا اور بین الاقوامی میڈیا اس پہ باتیں کر رہے ہیں، جس کا ایک آرٹیکل اس اکانومسٹ کا اکانومی اتنی اوپر تک لے کے جاتا ہے کہ وہ تصور نہیں کر سکتا، جس پہ الجزائر کے بھی آرٹیکل اب شائع ہو رہے ہیں۔ ایک بندہ صرف اور صرف نہ کمپرومائز کی وجہ سے اور صرف تبدیلی کی وجہ سے جیل کے اندر ہے۔ ایک پری پلاننگ ایجاد کی گئی تھی کہ کچھ حلقوں میں لوگوں کا یہ رائے ہے، پی ٹی آئی کے خاص طور پہ، کہ اس بندے کو سیٹ نہیں دیا گیا تو لہٰذا ہم اس کو ووٹ نہیں کاسٹ کریں گے، اس بندے کو سیٹ دینا تھا تو ہم اس کو ووٹ کاسٹ کرتے۔ اس طرح جمع گوشیاں سٹارٹ تھی اور اس طرح سرگوشیاں ہو رہی تھی۔ اس پہ عمران خان صاحب کا جیل سے ایک پیغام آیا اور اس پیغام میں عمران خان صاحب نے یہی کہا کہ آیا مجھے بتا دے، کیا ان سیٹوں میں میرا کوئی کزن ہے، میرا کوئی پپوزات ہے، میرا کوئی تایزات ہے، میرا کوئی خاندان کا بندہ میں نے اس کو سیٹ دیا ہے، یا کوئی زیادہ قریبی بندہ ہے جو میں نے اس کو سیٹ دیا ہے۔ میں نے تو ہمیشہ موروثی سیاست کی نفی کی ہے اور میں نے ہمیشہ موروثی سیاست کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ میں یہ نہیں چاہتا، میں تو یہی چاہتا ہوں کہ روٹ سے ورکر سامنے آئے اور روٹ سے اوپر چل کے آ کے ملک کی نمائندگی کر لے۔ سامعین کرام، یہ بات تو صحیح ہے، اگر آپ دوسری پارٹیوں پہ، نون لیگ پہ یا پیپل پارٹی پہ نظر ڈالیں تو نون لیگ میں مریم نواز صاحبہ، شہباز شریف صاحب، اس کا صاحبزادہ نواز شریف صاحب، اسحاق ڈار صاحب، عابد شیر علی صاحب، یہ سارے ایک خاندان کے لوگ ہیں اور ایک دو بندے اور ہیں۔ جبکہ اگر آپ پیپل پارٹی پہ بات کریں تو وہاں بلاول صاحب ہے، زرداری صاحب ہے، پریال تاپور صاحب ہے اور بلاول صاحب کی بہن ہے۔ موروثی سیاست تو یہی چیز ہے۔ اگر آپ جے یو آئی پہ نظر ڈالیں تو مولانا فضل الرحمان صاحب، اس کا بھائی، اس کا سمدھی اور وغیرہ وغیرہ بہت سے لوگ، صرف اور صرف کیونکہ ان کے ذہن میں یہی ہے کہ دیکان کا بیٹا دیکان ہوگا، دیکان بن دیکان، اور منسٹر کا بیٹا منسٹر ہوگا تو منسٹر بن منسٹر، کیونکہ یہ سارے مراغات اور سارے چیزیں ان لوگوں کے مرحومی منت ہے اور ان لوگوں کے لیے یہ پاکستان کی جو مال اور کسوٹی ہے، وہ لوگ اپنے جیبوں میں اور اپنے بینکوں میں ڈال کے ملک سے بعد میں فرار ہو جاتے، اور میں اور آپ روٹی کے لیے، 2 وقت کی روٹی کے لیے، دال روٹی کے لیے ترستے۔ سامعین کرام، عمران خان نے یہی بیان دیا کہ میرا کوئی نہیں ہے، لہٰذا آپ لوگ یہ پروپیگنڈا چھوڑ دیں اور یک مش اور اتحاد کے ساتھ ہر اس بندے کو ووٹ دے جو پی ٹی آئی کی حمایت یافتہ ہو، خواہ آزاد ہو خواہ پارٹی کا بندہ ہو۔ تو اب امید ہے کہ لوگوں کی سوچ اب چینج ہو جائے گی اور
صرف اور صرف پی ٹی آئی کے جھنڈے کے تلے سب ان بندوں کو ووٹ دیا جائے گا جو پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ ہوں۔ سامعین کرام، مریم صاحبہ کا بھی جو جلسہ تھا وہ تو اڑ گیا، کیونکہ فوٹیج ایسے نظر آ رہے کہ کرسیاں خالی پڑی ہے اور اس ٹائم مریم نواز صاحبہ کی تقریریں جاری ہے، اور صرف ایک ہی بات ہے کہ عمران خان نے یہ کیا، عمران خان نے وہ کیا، فلانے نے یہ کیا، جبکہ کوئی بھی منشور کسی پارٹی کے پاس نہیں ہے۔ بلاول صاحب یہ یکا دکا کچھ ایک دو باتیں کر لیتے کہ میں نے یہ کرنا ہے، میں نے لوگوں کو یہ دینے، میں نے لوگوں کو یہ دینے، لیکن باقی پراپر طریقے سے ملک کے مطابق کوئی منشور کسی نے پیش نہیں کیا۔ دوسری طرف سامعین کرام، اب کچھ بات کر لیتے کے پی کے میں کہ کے پی کے میں کس کی پوزیشن ہے، کیونکہ یہ زمینی حقائق اور لوگوں کی نبض اور سروے کی رپورٹیں آئی ہے، اور اس رپورٹ کے اوپر کچھ باتیں آپ لوگ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ کے پی کے میں انہیں کے 45 سیٹیں، 45 سیٹوں میں صرف اور صرف 7 سیٹوں پہ پی ٹی آئی کے لیے مشکلات ہوں گے، یا ان پہ پی ٹی آئی کا مخالف کے ساتھ سخت مقابلہ ہوگا۔ باقی 38 سیٹیں ایسی ہے کہ وہ کلین سویپ کر لے گا۔ یہ کے پی کے کی پوزیشن ہے۔ اگر ہم بات کریں اسلام آباد کی، تو اسلام آباد میں انہیں کے 3 سیٹیں، جس میں شعیب شاہین صاحب کا پوزیشن بہت سٹرانگ ہے، 80% پوزیشن ہے اس کا۔ دوسری طرف بخاری صاحب ہے، اس کی بھی پوزیشن 80% تک ہے، جبکہ صرف امر مغل صاحب ہے ایک جو ان کا مقابلہ ہوگا اور سخت مقابلہ ہوگا۔ تو یہی تو صورتحال ہے۔ جس طرح الیکشن کمیشن نے کہا کہ سیکورٹی پولنگ سٹیشن کے باہر کھڑے ہوں گے، کسی کو روک ٹوک نہیں دیا جائے گا، کسی کو ووٹ کاسٹ کرنے سے نہیں روکا جائے گا، ان کے اندر پولنگ سٹیشن میں کوئی رول نہیں ہوگا۔ تو امید ہے جس طرح یہ بات کی گئی ہے، اگر اس طرح جلد سے جلوسوں کی بھی اجازت دی گئی اور سب پارٹیوں کو لیول پلینگ فیلڈ دیا گیا، تو پھر آپ لوگ اندازہ نہیں کر سکتے کہ ملک کی اور خاص طور پہ الیکشن کی سیناریو کیا سے کیا ہو جائے گی۔ لوگوں کا الیکشن کمیشن پہ اعتماد ہو جائے گا، لوگ الیکشن کمیشن کے حق میں بات کرنے لگیں گے، لیکن ابھی تک کچھ اس طرح نظر نہیں آ رہا ہے۔ جبکہ ویسے بھی پوزیشن کچھ اس طرح نوعیت کی آ رہی ہے کہ ملک کے حالات خراب ہونے کے ناطے کچھ حلقوں میں یہ بات ہو رہی تھی کہ شاید الیکشن ہو جائے۔ الیکشن ہوگا، کیونکہ کل ایپیکس کا میٹنگ ہوئی اور ان لوگوں نے یہ طے کر دیا، اور یہ اس میں بات طے کی گئی ہے کہ ایران کے ساتھ معمول کے مطابق تعلقات پھر استوار کریں گے۔ ان کا سفیر پاکستان میں رہنے کے لیے ان کو اجازت دی جائے گی اور اپنا سفیر ایران بھیجا جائے گا۔ جبکہ دوسرے بارڈروں پہ بھی توجہ مرکوز ہے۔ انڈیا کسی نہ کسی ٹائم کچھ بھی کر سکتے، لیکن ہم آرمی کے ساتھ، اپنی ایجنسیوں کے ساتھ اور اپنے اداروں کے شانہ بشانہ کھڑے۔ انشاءاللہ سب دعائیں کرنا ہے کہ ایسا کوئی کڑا وقت ہمارے ملک کے اوپر نہ آئے جس میں ہمارا جو الیکشن ہے، جو آئینی قانونی حق ہے، یہ ملتوی ہو جائے۔ کیونکہ الیکشن ہوگا، صاف شفاف الیکشن ہوگا، ملک میں آئین اور قانون کی حکمرانی ہو، تو تب ملک ترقی کر پائے گا اور تب بین الاقوامی آپ کے اوپر اعتبار کر پائیں گے۔ سامعین کرام، نواز شریف صاحب کا جلسہ بھی کوئی اچھی پوزیشن کی نہیں رہی، کوئی لوگ ریسپانس نہیں دے رہے، اور اسی طرح مریم نواز صاحبہ کے جلسے کا توہاڑی والا جلسہ وہ بھی وڑ گیا، اس میں بھی لوگوں نے کوئی اچھا ریسپانس نہیں دیا۔ فوٹیج سامنے سوشل میڈیا پہ آ رہی ہے کہ تقریباً میدان میں آدھے سے لوگ کرسیوں پہ بیٹھے ہوئے تھے اور آدھی کرسیاں یکا دکا بندہ تھا اور آدھی کرسی خالی پڑی ہوئی تھی۔ تو سامعین کرام، یہی صورتحال ہے۔ اب دن قریب ہوتا آ رہے
اور الیکشن کمیشن بھی پوری تیاری میں لگے ہوئے اور پورے پارٹیاں بھی اپنے الیکشن کمپین سٹارٹ کیے ہوئے. الیکشن کمیشن نے لیول پلینگ فیلڈ دینے کا وعدہ تو کیا ہے، لیکن اللہ کرے کہ یہ وعدہ وفا ہو جائے. پی ٹی آئی نے ورچوئل جلسے سٹارٹ کیے اور باقی سیاسی پارٹیاں میدانوں میں جلسے کر رہے. پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد.